अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुले लाला। ये 5वीं जमात के लिए है। इसका न्यू एडिशन है और इसमें आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 दूसरी सहमाई का एक मकड़ा और मक्खी। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगर ना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आती है ये छोटी सी ये कुटिया। बाहर से नजर आती है छोटी सी ये कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को सामा ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसू इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने, बड़ी बी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कन्या, सर पे आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ मैं बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्की को उड़ाया खाया। यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये है नज्म और ये बहुत मशहूर है। तो उनके बारे में, जो उनकी जिंदगी के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ के और इसमें से भी सवाल होंगे तो उनके जवाब देने हैं। मैं एक दफा पढ़ देती हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। उन्होंने शायरी में अपने नाम को ही तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि शायर मोस्टली ये होता था कि वो अपने नाम की जगह कोई और नाम वक्ती तौर पे रखते हैं, जैसे कोई जख्मी, कोई और अलाहाबादी, कुछ भी ऐसे ना, तो नाम कुछ भी चेंज कर लेते होते थे। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने कभी भी अपने जो है वो नहीं रखा तखल्लुस, उन्होंने अपने नाम को ही उसको कायम रखा। तो हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया था। वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम अमाम बीबी था। उन्होंने मौलवी मीर हसन से फारसी और अरबी पढ़ी। मैट्रिक और एफए सियालकोट से किया। बीए और एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की
اور یوں وہ ڈاکٹر کہلائے میونخ جرمنی۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، فلسطین، افغانستان اور کچھ عرب ممالک کے سفر کیے۔ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری کے مجموعوں میں سے دو کے نام بانگ درا اور بال جبریل ہے، اور ان کا شمار دنیا کے بڑے بڑے شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور مفکر پاکستان کے لقب بھی دیے گئے ہیں۔ نظم ایک مکڑا اور مکھی انہوں نے 1901 میں اسکولوں کی درسی کتاب کے لیے لکھی تھی۔ بعد میں یہ نظم ان کے مجموعے بانگ درا میں شامل کی گئی۔ اس کے خاص الفاظ ہیں کٹیا، کٹیا کہتے ہیں جھونپڑی کو، فریبی، دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز، اور میسر یعنی کہ دستیاب یا مہیا۔ کنیا، ہیرے کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ہیرے کی کنی کہا جاتا ہے، کنیا۔ کلغی جو ہوتا ہے وہ پرندوں کے سر پہ ایک تاج سا بنا ہوتا ہے، جیسے مرغی کا ڈیفرنٹ کلر کا ریڈ سا ہوتا ہے، کبھی بچوں نے غور کیا ہو۔ کھٹکا ہوتا ہے ڈر، تسیجنا ہوتا ہے رحم آ جانا، اور خوشامد ہوتا ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں زبانی سوالات ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے خوشامد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جب کسی کی جھوٹی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو خوشامد کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی اس میں وہ خوبی موجود نہ ہو لیکن ویسے ہی اس کو بیوقوف بنانے کے لیے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو جھوٹ بولا جائے تو اس کو خوشامد بولتے ہیں۔ کیا ہمیں جھوٹی تعریف سے خوش ہونا چاہیے؟ اب انسان جو ہے وہ سم ٹائم وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو ہوں ہی اچھا، تو اس لیے یہ میری خوشامد کر رہے ہیں، جبکہ خوشامد سے ہمیشہ دوسرا بندہ آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو کوئی دوسرا آپ کی بے جا تعریفیں کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہ آپ میں ہے ہی نہیں ہے، تو اپنی سچائی کا پتہ ہونا چاہیے۔ جھوٹی تعریفوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی ہماری جھوٹی تعریف کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی سلوک برا نہیں کرنا چاہیے، بات سن لیں ان کی، لیکن ان کے جال میں مت پھنسے۔ جیسے اب دیکھیں مکڑا اور مکھی، اتنی بڑی مثال انہوں نے دی، اتنا بڑا انہوں نے وہ سبق دیا کہ جب وہ کسی طریقے سے مکھی کو اپنے وہ جال میں نہیں لے سکا تو اس نے کس طرح صرف اس نے تھوڑی سی تعریف کی اور کیسے مکھی اس کے جال میں پھنس گئی اور اپنی جان سے گئی۔ تو یہی انہوں نے یہ سبق دیا تھا کہ جو جھوٹی تعریف ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ اگلا بندہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کو بیوقوف بنائے، کسی نہ کسی طرح آپ کو استعمال کرے۔ تو اس لیے جھوٹی تعریف سے ہمیشہ بچنا چاہیے، خوشامد سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اب یہ اس کی مشق پہ آ جائیں تو ہے درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے۔ ابھی میں نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بچے پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکے تو دوبارہ سے اس کو شروع سے ویڈیو کو لگا کے ساتھ ساتھ پڑھیں ان کی سے۔ اسی طرح خاص الفاظ جو ہیں وہ میں نے اس کی معنی بتا دیے ہیں، آپ اپنی کاپی میں جو خاص الفاظ اور ان کے معنی لکھ لیں، لیکن یہ جو ہے بک کے آخر میں آخری 2-3 صفحوں میں یہ فرہنگ ہوتا ہے، اس میں سے دیکھ کے آپ نقل کر سکتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں ہر لفظ کا معنی۔ آگے ہے معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نظم میں مکڑا کس سے مخاطب ہے؟ چڑیا سے، ٹڈے سے، مکھی سے، مچھر سے۔ تو مکھی ہے نا صحیح جواب، تو اس میں کلر کرنا اور یہی ادھر مکھی لکھ دینا ہے۔ اگلا ہے مکڑا مکھی سے کدھر آنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ باغ میں، اپنے گھر میں، درخت پر یا دریا پر؟ ظاہر بات ہے اپنے گھر میں، تو یہ سیکنڈ والا پھر اس میں ہم رنگ کر دیں گے اور اسی کو اپنے گھر میں یہاں پہ لکھ دیں گے۔ مکڑے نے دیواروں کو کس چیز سے سجایا ہوا تھا؟ تصویروں سے، رنگوں سے، آئینوں سے، پھولوں سے۔ اس نے کہا تھا آئینوں سے، تو یہ جو تھرڈ ون ہے اس کو ہم کلر بھی کر دیں گے اور ادھر بھی لکھ دیں گے۔ آگے آ جائیں، مہمانوں کے آرام کے لیے کیا میسر؟ ایک صوفے، کرسیاں، بچھونے یا قالین؟ تو بچھونے کہا تھا اس نے، ٹھیک ہے، بچھونے میسر تھے۔ آگے آ جائیں، مکڑے نے مکھی کو کس طرح سے بیوقوف بنایا؟ ڈانٹ کے، خوشامد سے، پیار سے کہ دھوکے سے؟ تو خوشامد سے، اس کو ہم کلر کر دیں گے اور خوشامد یہاں لکھ دیں گے۔ مکھی نے کہا کہ سچ یہ ہے دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دل توڑنا، یہاں پہ یہ والا جو سیکنڈ والا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بڑھانا نہیں ہے اور مچلنا نہیں ہے، اسی جگہ توڑنا ہے، تو یہاں پہ توڑنا ورڈ آ جائے گا،
ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کلر کر دیں گے سیکنڈ ون میں. چلے اب یہ اس میں ہم نے مشق کا پہلا صفحہ کیا ہے، باقی جو مشق ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور اس میں ریڈنگ اور پہلا صفحہ مشق ہو گیا. اگر اس کتاب میں سے کوئی بھی جو سبق ہے وہ آپ اس کی ویڈیو چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. کوئی بھی آپ کو اس بارے میں، اس بک کے بارے میں کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.